السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک ان زبانوں سے حق بولنے کی، ان کانوں سے حق سننے کی، ان دل و دماغ سے حق سمجھنے کی، ان جسموں کے ساتھ حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سبق ہے، دوسرا درس ہے. پچھلے ہفتے بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے، اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو بہت سارے فضائل، بہت سارے مناقب، بہت ساری خصوصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں. خود اللہ رب العزت ہمارے نبی کی شان میں فرماتے ہیں: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جب حضرت نوح کو دنیا میں بھیجا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جب حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ہر نبی کو، ہر رسول کو، کہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے ہیں اور 313 رسول آئے ہیں، 313 رسول آئے ہیں اور 1 لاکھ سے زائد قریب انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہر نبی سے میں نے عہد لیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی، ہر نبی سے میں نے عہد لیا ہے کہ اگر آپ کے زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو کیا تم ان کا اقرار کرو گے؟ کیا تم ان کی مدد کرو گے؟ کیا تم ان کا ساتھ دو گے؟ کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ تو ہر نبی نے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ہر نبی اللہ سے کہنے لگے قالوا اقررنا، اے اللہ ہم ضرور اقرار کریں گے، یعنی ضرور ان پر ایمان لائیں گے، ضرور ہم ان کی مدد کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام بھی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت نوح علیہ السلام بھی، ہر نبی اپنی امت کو یہ پیغام دیے کہ دیکھو اگر میرے زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو میں بھی مدد کروں گا، تم بھی مدد کرنا، میں بھی ایمان لاؤں گا، تم بھی ایمان لانا، میں بھی اقرار کروں گا، تم بھی اقرار کرنا، میں بھی ان کے احکام پر عمل کروں گا، تم بھی عمل کرنا۔ ہر نبی کا یہ پیغام تھا اپنی امت کو۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا تھا، اپنی قوم سے کہا تھا، خود اللہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا کہ دیکھو ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا، وہ بھی قرآن کی وہ بھی تورات کی، انجیل کی، زبور کی، آسمانی ہر کتاب کی تصدیق کریں گے، میں بھی ان کی مدد کروں گا، تم بھی ان کی مدد کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کو بتا کر گئے۔ اتنا بڑا مقام ہمارے نبی کا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے اللہ عہد لیا ہے، ہر نبی سے۔ اگر نبی آ جائے تو تم ان کی مدد کرو گے؟ کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ کیا تم ان کو ساتھ دو گے؟ تو ہر نبی اللہ سے اقرار کرنے لگے کہ اللہ ہم ضرور ساتھ دیں گے۔ اتنا بڑا مقام ہے ہمارے نبی کا۔ تو سوچ کر دیکھو، بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام سے اقرار لیا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں اس نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزاریں تو کیا اللہ پسند کرتا؟ ہرگز نہیں پسند کرتا۔ اسی لیے سبق بھی چل رہا، ہمارا عقائد کا سبق چل رہا مدرسے میں۔ سمجھانا بڑا آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے آخر میں نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نبوت کا سلسلہ ختم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت بھی قرآن میں فرماتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میدان عرفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں اپنی جو تبلیغ کی ذمہ داری ہے وہ میں پورا کر دیا؟ تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ایک ساتھ، عرفات کا میدان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، سارے عرفات کا میدان گواہ ہے کہ سارے صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج صرف بتائے نہیں بلکہ کر کے دکھائے کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، بیپار کیسا کرنا، سلوک کیسا کرنا، ہر چیز آپ ہمیں کر کے بتائے ہیں، آپ اپنا دین مکمل ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے کہنے لگے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے میں نے اپنے دین کو مکمل کر پہنچا دیا۔ اور اللہ بھی صاف فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، حضور میں نے آج تم پر اپنے دین کو کامل و مکمل کر دیا۔ اللہ خود بول دیا، نیا دین لانے کی ضرورت نہیں، جو دین تھا پورا کا پورا میں آپ پر اتار دیا۔ اور ہمارے نبی پورا کا پورا دین صرف بولے نہیں بلکہ کر کے بھی بتائے، کون سا کرنا کون سا نہیں کرنا وہ بھی بتا لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11 شادیاں میرے لیے حلال ہیں، آپ کے لیے حلال نہیں۔ دن بھر روزہ رکھنا میرے ہاتھ سے ہو سکتا ہے، آپ کے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا روزانہ روزہ رکھنا۔ رات بھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں لیکن تم نماز پڑھ، بہت سارے احادیث ہیں اس پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو تربیت کی اس معاملے میں۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہنے لگے دیکھو نبیوں کی طاقت زیادہ ہوتی ہے بمقابل امت کے، تم روزانہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسا کرو صوم داؤد ہی رکھو، حضرت داؤد علیہ السلام جیسا روزہ رکھو۔ ایک صحابی کہنے لگے میں آج کے بعد کسی عورت کے قریب نہیں جاتا، مطلب کیا نکاح نہیں کر لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، سمجھائے کہ نکاح ضروری ہے، کر لیا کرو، ایسا نہیں رہ سکتے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کریں ہر چیز، یہاں تک کہ کون سی چیز سے ہمارے نبی کو پسند، کون سی چیز ہمارے نبی کو اچھی لگتی تھی، کون سی چیز ہمارے نبی کو اچھی نہیں لگتی تھی، اتنا جانکاری رکھنے والے صحابہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر غالباً رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملا تو وہ مسجد کے مؤذن صاحب الصلاۃ 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 یعنی نماز کو پکار رہے تھے، نماز کو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے مجھے یہاں سے فوراً لے کر چلو۔ تو سب پریشان ہو گئے، حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے نبی جو کام نہیں کرے انہوں کیوں کر رہی، بدعت ہے، مجھے لے کر چلو یہاں سے، دین میں نیا نیا کام، میرے نبی کا بتایا ہوا کام جو نہیں بتا وہ کیسے کر سکتے ہیں انہوں، چلو لے کر چلو مجھے یہاں سے، میں نہیں پڑھتا۔ فوراً نکل گئے۔ اور ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک قافلے کے ساتھ اچانک پورے قافلے کو روک ڈالے کہ رکو مجھے تھوڑا کام ہے۔ پورا قافلہ رک گیا، حضرت رک گئے، ہمیں بھی رکیں گے۔ گئے تھوڑی دیر ایک درخت کے نیچے بیٹھے، پھر اٹھ کر آ گئے۔ تو قافلہ پوچھنے لگا کہ حضرت آپ گئے تھوڑی دیر بیٹھے پھر اٹھ کر آ گئے، کیا بات ہے؟ ضرورت کو تو بھی نہیں گئے، کیا بات ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے مرتبہ میں بھی اسی جگہ پر سفر میں ہمارے نبی کے ساتھ تھا، ہمارے نبی ضرورت کے لیے اسی درخت کے پاس گئے تھے، تو میرے دل میں خواہش آئی جس کام کو میں کیا ہوں اور جس کام کو میرے نبی کیا ہوں اور میں نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا؟ مجھے استنجا آئے یا نہ آئے فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے نبی بیٹھے تھے اس لیے میں بھی جا کر بیٹھ کر آ جاتا۔ ایک اللہ والوں کے بارے میں لکھ کر ہے کہ ان کو ایک حسرت تھی، پوری زندگی میں ہر نبی کی ہر سنت پر ان کا عمل ہو گیا تھا، ہر سنت پر ہر عمل، ایک عمل نہیں ہوا تھا کہ اپنے نواسے کو اپنے گود میں پیشاب کرا لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما استنجا کریں، پیشاب کریں، تو ان کو ایک حسرت تھی کہ بیٹی کو بیٹا ہو جائے اور وہ بیٹا میرے گود میں پیشاب کرے تو یہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہو۔ لیکن وہ حسرت میں چنو دنیا سے جانے کا وقت نزدیک آ گیا تو کہنے لگے اگر میرا نواسا ہو جائے تو تم ایسا کرنا اس نواسے کو میری قبر پر لا کر پیشاب کرانا تاکہ مجھے سکون ہو جائے کہ میرے نبی کی سنت یہ بھی ادا ہوگی۔ کتنا جذبہ دو، کتنا شوق، نبی کی ایک سنت چھوٹی ہے وہ سنت کو بھی کیا کرنا ہے، ادا کر لینا ہے۔ حضرت رشید احمد، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت والا کی قبر کو نور سے منور فرما، بانی ہے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، سب مقام دیکھیں گے بھائی مرنے کے بعد، چھپنا تو نہیں ہے نا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بول کرتے نہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ۔ مطلب معنی تو کبھی بھی نہیں بولتا، آیت کا معنی تو اپنا بولنے کا حق بھی نہیں ہے دیکھ کر بولنا، لیکن مطلب سمجھاتا ہوں، مطلب ہی معنی سمجھاتا ہوں کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اگر تو پہاڑ کی چوٹی میں بھی چلا جائے یا زمین کے گہرائیوں میں بھی چلا جائے یا آسمانوں میں کہیں بھی جا، کچھ بھی کر، یاتی بھی اللہ ضرور وہ لے کر آتا، چھپتا نہیں اللہ سے۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، رتی برابر اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو کون نبی کے عاشق تھے، کون نبی کے سنتوں پر چلنے والے تھے، کون نبی کی قدر کرنے والے تھے، کون نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے تھے، ہر چیز ظاہر ہونے والی ہے۔ اس لیے دعا کرو آخری سانس تک کہ اللہ اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو دین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لے کر آئے ہیں۔ مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریزوں کی طرف سے وارنٹ ملا، کیا وہ انکاؤنٹر کا آرڈر ملا تھا، تو خدام شاگرد سب کہنے لگے کہ حضرت آپ کہیں جا کر چھپ جاؤ، آپ کو مارنے کے لیے سب تلاش کر۔ تو پورے مشورہ دینے کی وجہ سے حضرت 3 دن رک گئے، 3 دن کے بعد حضرت باہر آ گئے۔ شاگرد خدام سب کہنے لگے کہ حضرت ابھی بھی وہ آپ کے انتظار میں ہی۔ تو حضرت کہنے لگے پوری تاریخ میں، پوری سیرت میں کہیں بھی مجھے میرے نبی 3 دن سے زیادہ چھپے ہوں یہ بات نہیں ملی۔ غار ثور میں ہمارے نبی 3 دن چھپے، اب 3 دن سے میں یہ دن زیادہ بھی چھپ گیا تو یہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے، میں کام ایسا نہیں کر سکتا۔
مارنے والے مار دیں، لیکن میں نبی کی سنت کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے بزرگان دین۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں مدینے میں چپل نہیں پہنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم یہاں پڑی، وہ عشق تھا، پہننا کیا بھی نہیں، عشق تھا وہ نبی سے۔ تو کیا محبت تھی، کیا سنتوں پر پابندی تھی۔ تو بات کہیں سے کہیں چلے گئی، اللہ معاف فرمائے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ پورا جو عمل ہے، یہ ہر نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر عمل، کون سا عمل کرنا ہے، کون سا عمل نہیں کرنا بتا کر چلے گئے۔ نیا دین لانے کی ضرورت نہیں۔ آج نبی کے دین پر چل لیے تو بس اللہ خوش ہو جاتا، اللہ کے رسول خوش ہو جاتا۔ ہمارا نبی دیے ہی پورا کا پورا دین دیے ہی، اللہ کو گواہ بنا کر دنیا سے گئی۔ اگر ہمیں اپنی طرف سے نیا دین لائے تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی، نبوت کو پھیلانے کی جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری میں ہمیں نقص نکالا سکا، کمی نکالا سکا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آتا، بس میرے دین کو لے کر فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ یہاں جو حاضرین و غائبین تک بات پہنچاؤ۔ ولو بلغوا عنی ولو آیا، یہ ایک آیت بھی تمہارے تک میری پہنچی ہے تو اسے لے کر پھرو، نیا بنانے کی ضرورت نہیں، جو تمہیں میرے سے لیے ہی وہ دوسروں تک پہنچو، بس بات۔ یہ ذمہ داری اللہ قیامت تک علماء کے ہاتھ دیا ہے، علماء کے ہاتھ، اور وہ چل رہا ہے انشاءاللہ، چلتا رہتا قیامت تک انشاءاللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹے نبی آئیں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ اور اسی لیے علماء بھی فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی آ کر یہ کہنے لگا کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ، تو کوئی آدمی جا کر ان سے یہ پوچھنے لگے کہ تمہارے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے، اتنا بھی پوچھے تو اس کا ایمان خطرے میں، اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر دلیل بتا دیا تو کیا آپ مان لیں گے اسے نبی؟ نہیں ہے، دلیل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے، ایک ہی ایک زبان پر ایک ہی ایک لفظ ہمارا کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر۔ آخری نبی ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کے جانے کے بعد کسی نبی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی ہمارے تک پورا دین پہنچا کر چلے گئے، کسی کے نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کا جو نظام تھا، اللہ کا جو قانون تھا، اللہ کی جو باتیں تھیں، وہ تک ہمارے تک شیئر کر کے چلے گئے ہمارے نبی۔ التحیات بھائی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، عرش کے اوپر جو باتیں چلی تھی، ایک محبوب اور محب کی جو باتیں تھی، وہ باتیں ہمارا نبی ہم نہ لے لاتی ہے۔ اتنا تک ہمارا خیال کرنے والے نبی کچھ چیز چھوڑ کر چلے گئے، ایسے ہو سکتا نہیں۔ تو اتنا بڑا مقام، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخرا، کہ میں پورے بنو آدم علیہ السلام کے بچوں کا سب کا میں سردار رہوں گا، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں اس بات پر۔ کیوں؟ یہ میرے شان کے لائق ہے، اللہ مجھے دیا ہے۔ لواء الحمد بیدی ولا فخرا، تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، مجھے کوئی فخر نہیں اس بات پر۔ اور قیامت کے دن میدان حشر میں جو شفاعت کا حق اللہ اگر کسی کو دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں، ہر نبی کہہ دیں گے کہ ہم نہ اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ سارے لوگ دیکھیں گے، ساری امتیں دیکھیں گے، سارے انبیاء دیکھیں گے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو صرف اللہ سے پوچھتا رہے گا کہ اللہ مجھے بچا لو، اللہ مجھے بچا لو۔ جھولی پھیلی ہوئی ہوگی، آنکھوں میں سے آنسو ہوں گے، سر سجدے میں ہوگا، اور اللہ کے پاس رو رہے ہوں گے کہ اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ یہ ہمارے نبی کا درد، یہ ہمارے نبی کی فکر۔ تو اتنے بڑے نبی کو اللہ چاہا تو ہندوستان میں بھیج سکتا تھا، چاہا تو اللہ پاکستان میں بھی بھیج سکتا تھا، چاہا تو اللہ دنیا کے اور سارے بڑے بڑے ممالک ہی وہاں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن عرب میں کیوں؟ اس لیے کہ اب میں سیرت میں آنا شروع ہو گیا ہوں۔ عرب میں اللہ کیوں چنیا ہے؟ عرب میں چننے کی وجہ کہ عرب، جزیرۃ العرب میں ایک شہر ہے مکۃ المکرمہ، یہ بات بھی یاد رکھو، مکہ نہیں بولنا، مکۃ المکرمہ بولنا ہے، مدینہ نہیں بولنا، مدینۃ المنورہ، ادب ہے، عزت ہے۔
تو عرب جزیرۃ العرب میں ایک چھوٹا سا ایک شہر مکہ المکرمہ، اس شہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے۔ تو خصوصیت کیا ہے عرب کی؟ تو عرب کی خصوصیت ہے، عرب میں جو مکہ ہے، مکہ میں جو ایک پتھر تھا، ایک ٹیلے کی شکل میں جو ایک پتھر تھا، ابھرا ہوا جو پتھر تھا، اونچا پتھر، اس پتھر کی بنیاد رکھنے والے خود اللہ تھے۔ سب سے پہلے زمین میں جو گھر بنایا ہے اللہ کے نام پر یہ تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بکہ اصل نام بکہ تھا اس کا، پھر مکہ بنا۔ تو بکہ میں سب سے پہلے جو گھر کی بنیاد رکھی گئی وہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ۔ تو جو زمین کا درمیانی حصہ، بالکل درمیانی حصہ، اللہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کر رہے ہیں، تو کچھ خصوصیت ہوگی، اسی لیے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خصوصیت ہے، اس لیے کہ کائنات بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر مکہ میں کعبہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ طے کر لیے تھے۔ اور گھریں بننے سے پہلے سب سے پہلے پتھر رکھنے والے جبرائیل، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی وہاں آئے ہیں، ہر نبی آ کر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عرب کہتے ہیں صحرا، جنگل کو، عرب کا معنی کیا ہے؟ صحرا، جنگل۔ تو اس لیے کہ عرب چاروں طرف سے ہریالی نہیں، پتھریالی علاقہ، پورا پہاڑوں اور ریتیلی بالو، زبردست بالو اور پتھر، ہریالی نہیں، غیر ذی زرع زمین، کچھ بھی ہریالی نہیں۔ تو عرب کہتے ہیں جنگل کو، عرب کا معنی ہے جنگل، صحرا، بے آب و گیاہ زمین، یعنی جہاں ہریالی کچھ وغیرہ نہیں، صرف پتھر ہیں، اس لیے اسے عرب کہا جاتا ہے۔ تو پھر عرب میں لوگوں کا کیسا، عرب میں لوگ وہاں سے رہنا شروع کرے، کیسا رہنا شروع کرے، اور اس کی قسمیں کیا ہیں، کتنے قسم کے لوگ وہاں تھے۔ تو دیکھو بہت سارے قبیلے تھے، قبائل تھے، خاندان تھے، لیکن 3 قسمیں عرب کی مورخین اپنی تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ عرب میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے تھے، جزیرۃ العرب میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے تھے۔ ان میں پہلی قسم تھی عرب بائدہ، عرب بائدہ ان عرب کو کہا جاتا ہے جو قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، یہ جو قومیں گزری ہیں جن کا نام و نشان ختم ہو گیا کہ کہاں تھی، کیسی تھی، سب سے پہلے رہنے والے عرب میں انہوں، بہت بڑا خطہ تھا عرب۔ تو قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، یہ ایسی قومیں تھیں جو یہاں گزارا کرتی تھی عرب میں، لیکن اللہ کے عذابات میں سب مار کے چلے گئے، ان کا نام و نشان نہیں۔ پھر علماء فرماتی، مورخین فرماتی، عرب کی دوسری قسم عرب عاربہ، جو یمن سے ہجرت کر کے مکہ یہاں آ گئے تھے، یہاں آ کر رہنے لگے تھے، ان کا بھی نام و نشان نہیں۔ پھر یہاں سے نکل کو پھر انہوں چلے گئے، یہاں سے نکل کو کہاں چلے گئے؟ یمن چلے گئے، سب مارا۔ تو یہ 2 قسمیں تو ہے، تاریخ میں ان کے بارے میں کیا وہ اتنا زیادہ نہیں۔ اصل جو قسم ہے عرب کی، جہاں سے سلسلہ شروع ہوا انسانوں کا، وہ بنو اسماعیل، عرب مستعربہ۔ عرب مستعربہ، ان کو عرب مستعربہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان اصلی عربی نہیں تھی، انہوں سیکھے تھے، اور اسی بنو عرب مستعربہ سے بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پورا خاندان چلا۔ تو اصل قسم ہے عرب مستعربہ، جو دوسروں سے عربی سیکھے۔ تو عرب مستعربہ کو سمجھنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سمجھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنا ضروری ہے کہ بنو اسماعیل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے وہ کیوں مکہ آئے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر کو چھوڑ کو فلسطین میں آباد آ گئے تھے۔ اپنے شہر کو چھوڑ کو فلسطین میں ان کا جو مرکز تھا، پیغمبرانہ مرکز، یعنی نبی کا جو مرکز ہوتا ہے، جہاں سے دین و تبلیغ کا محنت کا کام شروع کیے تھے، وہ فلسطین تھا۔ تو فلسطین میں رہنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے آئے، تاریخ کیا ہے اس کی؟ تو یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاننا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون نہیں جانتے؟ بولو، اللہ خود فرماتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم،
کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ملت ہے، جو مذہب ہے، وہ بڑا زبردست مذہب ہے. هو سماکم المسلمین، وہ تمہارا نام رکھے مسلمین. ارے بس سب نے یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارا نام رکھا مسلمین، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے داداؤں میں سے ایک دادا ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے داداؤں میں سے ایک دادا ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے نبی آنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے موحد تھے. موحد بولتی توحید پرست تھے، بڑے زبردست پکے تھے، توحید میں بڑے زبردست تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرفہ دین ملتا کیا وہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. اللہ خود ان کی تعریف کرتا ہے کہ مضبوط تھے توحید میں، کبھی بھی شرک کی بو بھی ان کے پاس نہیں آتی تھی. حالانکہ گھرانہ سب شرک کا تھا، گھرانہ سب شرک کا تھا، بستی پوری شرک کی تھی، پیدائشی شرک کے گھرانے میں، مشرک کے گھرانے میں تھی، لیکن شرک سے بڑی نفرت تھی. اللہ ہم سب کو بھی ایسا ایمان، ایسی توحید نصیب فرمائے. اتنے پکے تھے، اتنے پکے تھے کہ اللہ خود ان کو لقب دے دیا خلیل اللہ. ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش یہ سب تو جانتے ہی، ہر ہمیشہ سنتے بھی آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی، کون سے شہر میں ہوئی، پھر کس سے واسطہ پڑا، کون سے واسطہ پڑا. وہ تو چلے گا کہ نا بہت لمبا ہو جاتا تاریخ، اپنا سیرت ہماری مختصر ہوتی، اس لیے اہم باتیں بتاتے ہوئے آپ کے سامنے سے گزر جاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا. تو ایک فرشتہ آزمانے کے لیے آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ کے دوست ہمیں سنیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ. فرشتہ آزمانے کے لیے آیا. سب میں ہو سکتا ہے اللہ بھیجے ہوں، ارے بس میں فرشتے پوچھے ہوں کہ اللہ آپ ان کو خلیل بنائیں، تو اللہ ہمیں بھی بول سکتے ہیں آپ ان کو کیوں خلیل بنائیں. ہو سکتا ہے، سنا ہوں میں، پڑھا تو نہیں ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن غلط تو کیا بھی نہیں ہے. ارے بس میں اللہ بھی آزمائش کرتا ہے، اپنے بندوں سے کیا کرتا ہے، آزمائش کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ تمہیں خود کیا کرو، تحقیق کر لو، تمہیں خود دیکھ لو کیوں خلیل بنایا. تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں حضرت ابراہیم السلام بکریاں چرا رہے تھے. تو وہ فرشتہ جو دعا ہمیں اکثر وتر میں، اس میں تراویح میں پڑھتی، سبحان ذی الملک والملکوت، اس کے بعد کا جو سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، یہ پڑھنے لگا. تو یہ سننا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھل پڑے، اس لیے کہ محبوب کا نام تھا نا، محبوب کا نام تھا، اس لیے کہ دل جس سے لگ جاتا نا، ان کا نام سننے میں بھی مزہ آتا، ان کا تذکرہ کرنے میں مزہ آتا، ان کا نام بار بار منہ کو لینے میں بھی کیا آتا رہتا ہے، مزہ آتا رہتا. محبت ایک ایسی چیز، استعزاز بہت چیز ہے کہ محبوب کا ذکر سنتے ہی مزہ آ جانا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ایک دم اچانک جھٹکا لگا، اس لیے کہ اس کی عظمت جو ہے، اس کا مقام جو ہے، اس کا مرتبہ جو ہے، وہ ان کے دلوں میں تھا اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑتے وہ اس آواز کی طرف آئے. فرشتہ کہہ رہے، فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو اب آپ پڑھ رہے تھے اللہ کے واسطے اور ایک بار یہ پڑھ دیں. تو فرشتہ کہنے لگا ابراہیم ایسے نہیں پڑھتا، کچھ لوں گا میں آپ سے، آپ کو کچھ دینا پڑے گا اس کے بدلے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے پاس بکریاں ہیں، ان میں سے آدھی بکریاں لے لو، ایک بار بول دو اللہ کا نام. تو پھر وہ فرشتہ پڑھنے لگا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوش آ گیا، ایک عجیب سا جنون آ گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اور ایک بار پڑھو. تو وہ فرشتہ کہنے لگا اور ایک بار پڑھنے کا بھی معاوضہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آدھی بکریاں جو بچی وہ بھی لے لو. آج ہمیں اللہ کے نام پر 1 روپیہ خرچ کرنا کا تو 100 بہانے ہیں ہمارے پاس، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو پوری کی پوری بکری اللہ کے نام پر قربان. پھر کہنے لگا اور ایک بار بولو. وہ کہنے لگا اب تمہارے پاس کیا بھی نہیں ہے دینے کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو بکریاں تو یہ چرانے والا کوئی نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سن کر وہ فرشتہ کہنے لگا کہ ابراہیم گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا.
اور خوشخبری ہو کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا۔ یہاں تک کتابوں میں لکھ کر ہے کہ موت کا فرشتہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے دوست آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے دوست آپ کا انتظار کر رہی، آپ کے دوست آپ کے انتظار میں ہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا ایک دوست کی جان لے سکتا ہے؟ جب پوچھ کرو۔ تو وہ فرشتہ گیا تھا آسمانوں پر، تو اللہ بول کر بھیجے تھے کیا ایک دوست سے ملنا نہیں چاہتا؟ تو جب موت کا فرشتہ آ کر یہ جملہ کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگا میں تو تیار ہوں، میں تو اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا محبت تھی بھائی! اللہ ہم سب کو بھی ایسی محبت عطا فرمائے، ایسا ایمان عطا فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات شروع ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انشاءاللہ آئندہ بار بھی اس پر تفصیل سے بات چلے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہماری زندگی کو سنوار لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو آخری سانس تک ایمان پر چلنے کی، ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔